أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين. الصلاة أمرت المؤمنين لو نزل من السماء نار لما نجا منها إلا أهل المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصيت جوامع الكلم من سرق بالرعب وقلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. ہم دو طرح کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو نماز جمعہ کی توفیق بخشی ہے. ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے اور یہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مہربانی سے ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز کو پڑھا ہے اور آپ جمعے کی نماز کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے. بعض آدمی یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 خطبے آ جائیں تو بڑی سختی کی بات ہے. میرے بھائیوں کوئی سختی کی بات نہیں ہے. 2 خطبے اگر جمع ہو جائیں تو اور اہمیت اور عزت رسمت بڑھ جاتی ہے. اللہ کا نام جتنا بھی تم لوگے اتنا ہی ثواب ہے اور اتنا ہی نیکی کا کام ہے. ذی الحجہ کے نیک مقدس ایام میں ہر بندے کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. یہ افضل دنوں کا افضل ترین ذکر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کا آغاز کر دینا چاہیے اور پھر خاص تاکید سے آخری دنوں میں 9 ذی الحجہ کی عصر کی نماز سے لے کر آگے 13 عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات کو پڑھنا چاہیے. اس کو ایام تشریق کہتے ہیں اور یہ حکم ہے. بعض آدمی 10-11 ذی الحجہ کا کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے جیسے یہ ایسے روایات ہیں. تو میرے بھائیوں اللہ کا نام ہی اونچا ہے. بس لو فتعال اللہ المالک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. ان مقدس ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ان کی سنت میں سنت ابراہیمی کا فریضہ انجام دیتے ہیں سارے مسلمان. اور یہ قربانی کا جو فریضہ ہے واجب ہے بندے پر ہر اس شخص پر کہ جو حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے. جو آدمی حج پہ جائے گا
اس کے لیے قربانی کا کرنا واجب ہے. جو قربانی نہیں کرے گا اسے دم پڑ جائے گا، اس کا فدیہ دینا پڑے گا. بقایا عموماً سارے مسلمانوں کے لیے یہ سنت مؤکدہ اور مستحب ہے. جس کو اللہ نے استطاعت بخشی ہے وہ لازمی قربانی کرے. سب سے پہلا حق آپ پر آپ کی اولاد کا ہے، آپ کے گھر والوں کا ہے، آپ کے پڑوسیوں کا. سب کے حقوق ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتے ہیں تو اس سے افضل کوئی بات نہیں ہے. اور جتنے بھی صدقات ہیں قربانی کا کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے. اور یہ اللہ کے حکم پر، یہ بات نہیں کہ خدا کو آپ کے گوشت کی ضرورت ہے، یا جیسے پہلے لوگ قربانی کر کے جانوروں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر کے کعبے کی دیواروں پہ چسپاں کر دیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ جو خون ہے یہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر نقل ہے کہ نہیں جنان اللہ بڑا دینا، اللہ کو تمہارا گوشت، تمہارا خون نہیں پہنچتا. ولا فی جلالہ التقویٰ منکم، بلکہ تمہارا تقویٰ، تمہاری نیکی اللہ کو پہنچتی ہے. تو یہ اللہ کے راستے میں قربانی کا کرنا یہ یادگار ابراہیمی، جیسے قرآن پاک کے اندر نقل ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم تم نے ہمارے راستے میں اتنی قربانیاں دی ہے، ہم آپ کے سارے اعمال کو قیامت تک زندہ رکھیں گے. چاہے وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کیوں نہ ہو. فرمایا کہ جس نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی، کوشش کی، بھاگا، اس کا اتنا اجر ہے کہ آدمی گویا پیدل اللہ کے راستے میں حج کے لیے نکل پڑا. بھائی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چکر کاٹتے ہیں طواف پر، یہ طواف بیت اللہ ایسا ہے کہ آپ اللہ کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر خدا کے دروازے کو دست سکتے تھے. اور فرمایا کہ جس نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کی اس نے خدا کے دامن کو پکڑ کر دعا کی. یہ آپ کہتے ہیں صفا مروہ پہاڑ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ صفا مروہ یہ میری نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں. بھائی ہے تو یہ پتھر. آپ کہیں گے میرے بھائیوں جس کو اللہ نے یادگار بنا دیا، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی. اب یہ ان چیزوں کو جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے وہ چیزیں حضرت والی ہو جاتی ہیں. یہ کپڑا ہے لیکن اسی کپڑے کو آپ اگر قرآن پاک کو پر چڑھا دیں یہ کپڑے کی حیت بدل جائے گی، اس کی صفت بدل جائے گی. اب یہ کپڑا نہیں رہتا، اب یہ غلام بن گیا. میرے بھائیوں یہ صفا مروہ پہاڑیاں ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور فرمایا کہ من حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بس جو حج کرے یا عمرہ کرے اسے چاہیے کہ اس کا طواف کرے. اور فرمایا کہ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اگر تم یہ نیکی کرو گے تو تمہارے شکر کرنے کو وہ پاک خدا دیکھتا ہے، وہ علیم ہے، تمہارے دلوں کے بھید کو دیکھتا ہے. میرے بھائی اس طرح فرمایا والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، کہ والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، یہ جانوروں کو اللہ فرماتے ہیں یہ جو قربانی کے جانور ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بھائی اللہ کے راستے میں تم خون کو بہاؤ گے تو اس میں کیا ہے؟ ایک تمہارا خلوص ہے، تمہاری اطاعت ہے. جس طرح سے ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم میں
خلوص پیدا کیا، اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت پیدا کی، فرمایا قربانی کر، خلوص سے کر، اللہ کی اطاعت سے کر، اس کے علاوہ کیا غرض ہے؟ بھائی اللہ کہتا ہے اپنے نفس کو مار دو، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں، بھائی دیکھو جان ہوتی ہے، ابراہیم نے اپنی جان کو ساری ریاست کے مقابلے میں، ساری سلطنت کے مقابلے میں، جبکہ سارے بت پرست تھے، ایک جان کو اللہ کے راستے میں بیچ دیا اور ابراہیم کو جلانے کے لیے طویل ترین آگ کو جلایا گیا، اپنی جان کو قربان کر، فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قربان کر۔ بھائی وہ بچہ پہلے اللہ کا حکم تھا کہ لے جاؤ بچے کو، ہاجرہ کو فرات صحرا میں چھوڑو، بھائی دیکھو وہاں سے چلے فلسطین شام کے علاقے سے یہ بیت اللہ کے صحرا میں لا کر بچے کو چھوڑ دیا، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سستا نہیں ہے، کوئی فیکٹریاں نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاجرہ نے پوچھا ہمیں بتلا تو صحیح وجہ کیا ہے، ہمارا جرم کیا ہے؟ فرمایا ہاجرہ یہ اللہ، بھائی یہ ایسی آزمائشیں ہیں، ایسی آزمائش۔ فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنی آل اولاد کو اس بیاب و صحرا میں بچھا دیا ہے، اس کو بتا دیا ہے من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کوئی زراعت نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے قریب۔ اے اللہ میں آپ سے ایک چیز کو مانگتا ہوں کہ اس جگہ کو اپنی بندگی کے لیے قبول فرما، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ لوگ وہاں پہ آئے تیرے گھر کی زیارت کے لیے، نماز پڑھے، فجعل افئدۃ من الناس سے لوگوں کے دلوں کو پھیر دے یاد ہے۔ بھائی آپ نے دیکھا ہے حج کے دنوں میں، آپ نے دیکھا مکہ میں، مدینہ میں، منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، بھائی آپ کہیں گے بھائی ایک ایسا روحانی منظر ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح سے لوگ ایک لباس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک ایسا علاقہ تھا نا جہاں پہ کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی پھل نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقھم من الثمرات، اے اللہ یہاں پہ لوگ جو آ کر آباد ہوں گے انہیں مختلف قسم کے میوے پھل عطا فرما۔ آج پوری کائنات کے اندر میوہ نہیں ملتا، لیکن جاؤ عرب کے علاقے میں، مکے مدینے میں، پوری دنیا کا میوہ وہاں پہ بے موسم کا مل جائے۔ تو ایک وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ جبل ابو قبیس پر، اس پہاڑی میں کھڑا ہو کے کیا کرو؟ فرمایا کہ لوگوں کو صدا دو، کیا کہ لوگوں آؤ وَذْكِرْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا، یہ صدا تھی جبل ابو قبیس ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ میں نے صدا دی ہے، لوگ آئیں سواریوں پر، پیدل، گاڑیوں سے، سمندروں سے، پہاڑوں سے، پوری کائنات کے اندر ابراہیم کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی، اے اللہ میں نے تو صدا جبل ابو قبیس پر دی ہے، لوگ کیسے سنیں گے؟ فرمایا ابراہیم تو صرف صدا لگا، میں پوری کائنات میں تیری آواز پہنچا دوں۔ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے آواز کو پہنچایا، باپ کی سلب میں جو اولاد تھی، جو پیدا ہونے والی تھی، سب کے کانوں میں آواز پڑی۔ فرمایا جس نے لبیک کہا، جس نے صدا کو سنا، وہ سب کے سب بیت اللہ کے حج کے لیے جائیں گے، زیارت بیت اللہ کے لیے جائیں گے، جنہوں نے ماں کے پیٹ کے اندر لبیک کہا، جنہوں نے باپ کی ظلم میں لبیک کہا، سب کے سب حج کریں گے، چاہے اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں۔
یہ دعا ہے ابراہیم کی، یہ نبیوں کی دعا ہے جو آج بیت اللہ میں حاضر ہے، یہ نبیوں کی دعا ہے جو آج صفا مروا میں چل رہے ہیں، یہ مزدلفہ میں قیام ہے، یہ نبیوں کی صدا ہے، ابراہیم کی، اسماعیل علیہ السلام کی، میرے پاک رسول کی دعا ہے جو آج پیسہ لگا کے حج کے لیے جاتے ہیں، پیدل چل کے جاتے ہیں، کشتیوں میں جاتے ہیں، جہازوں میں، بحری جہاز میں، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا فرمایا اس نے مزدلفہ میں قیام کیا، اس نے عرفات میں قیام کیا، اس نے قربانی کی، منا کے اندر قیام کیا، شیطان کو کر کے ہماری جس نے سارے اعمال کو کیا اور کسی برائی کا ارتکاب نہیں کیا، لا رفثا لا فسوقا لا جدال فی الحج، اور برائی کا کام نہیں کیا، ایسا آدمی جب واپس آتا ہے گھر میں، وہ فرمایا میرے پاک رسول نے وہ آدمی ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں یہ صدا ہے، یہ قربانیوں کا قلعہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں دی۔ بھائی دیکھو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے، وہ بچہ جو آج صحرا میں پلا ہے، بیابو صحرا میں، ریگستانی علاقے میں، آج اللہ کا حکم ہے ابراہیم جو تجھے چیز سب سے زیادہ پسند ہے اسے میرے راستے میں قربان۔ ابراہیم خواب سے بیدار ہو گئی، 200 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دی۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، 200 اونٹ، فرمایا اللہ نے اے ابراہیم ان جانوروں کی قربانی نہیں چاہیے، جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے تجھے میرے راستے میں قربان کر۔ بھائی اولاد سے بڑھ کر کون سی چیز ہوتی ہے؟ بھائی اپنی جان سے بھی بڑھ کر چیز ہوتی ہے۔ آدمی کہتا نا کہ بھائی اپنی آل اولاد کو بچا لو، ماں باپ خود زخم سہ جاتے ہیں، اولاد کو زخم نہیں ہے۔ وہ آدمی کتنا ہی کم نصیب ہے جو اپنی خوشیوں کے لیے اپنی اولاد کو جلا دیتا ہے۔ نہیں، اولاد کی ہوتی ہے، یہ ابراہیم ہے، وہ یعقوب علیہ السلام سے جو اپنے بیٹے کے غم میں ایسا روئے، وقت جب تک اینا ہو ملل اترے، غم سے آنکھیں سفید پڑ گئی۔ بھائی کیا تھا؟ اولاد ہی تھی۔ نہیں، یہ طرح ہوگا، یہ جذبہ ہے، یہ خدا کی طرف سے وصیت کرتا ہے، یہ میرے پاک رسول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی کے بیٹے دنیا سے گئے 6 ماہ کی عمر میں، نبی نے اپنے ہاتھ میں بیٹے کی لاش کو اٹھایا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا سینہ یہ ہڈیا کی طرح پک رہا تھا۔ کہا اے لوگوں میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، میرا سینہ آج ہڈیا کی طرح ابھر رہا ہے، مجھے بڑا دکھ ہے، بڑا ملال ہے، بڑا رنج ہے، مگر ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا خدا ناراض ہو جائے، شکوہ نہیں کریں گے۔ بھائی محبت ہوتی ہے، جس کو اپنی آل اولاد سے محبت نہیں ہے ان کے لیے تو یہ چیزیں مانی نہیں رکھتی۔ میری بات یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ محبت نصیب فرمائے۔ ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا نبی علیہ السلام بچوں سے پیار کرتے، وہ آدمی دیکھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے تو اتنے 11 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے اپنی رحمت کو چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ اولاد سے پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ ہاں اگر خدا کی دین ہے، یہ اولاد ایسی ہے، بچہ چھوٹا مر گیا، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں لے کر جائے گا۔ بڑا مر گیا، فرمایا جس کا جوان بیٹا مرا اس نے خدا کی رحمت کا دروازہ کھول دیا، اللہ پتہ لگائے گا قیامت کے دن کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن یہ چیزیں کس کے لیے ہیں؟ بما صبرتم سلام علیکم بما صبرتم بڑے محبت صبر کے ساتھ ملتی ہے۔
صبر سے ہر چیز ملتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کو اللہ میرے راستے میں قربان کرو۔ یہ قرآن پاک کے اندر ذکر ہے اس کا کہ اللہ رب حب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم، یہ اللہ سے رو رو کے اولاد مانگی، اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما، اور پھر اللہ نے بیٹا دیا۔ رما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، اپنے بیٹے کو بلایا۔ پہلے تو گھر والی سے کہا اس کو تیار کر دو کہ میں اسے سیر و سیاحت کے لیے کسی جگہ پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اب ماں کو خبر نہیں ہے، بیٹے کو تیار کیا، اور یہ جو ہم جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں نا، یہ شیطان اس نے آپ کے پہلے ان کی والدہ پہ یہ جال بچایا کہ ہاجرہ تجھے پتا ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا سیر کرنے کے لیے، نہیں، فرمایا یہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کنکریاں ماری انہوں نے، اللہ نے اس سنت کو آج تک زندہ رکھا۔ پھر ابراہیم سے کہا کہ بڑھاپے میں اولاد تو سہارا ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو، انہوں نے کنکریاں ماری۔ پھر اسماعیل سے کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو میں تو اللہ کے راستے میں کٹنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ بات کی جب نہیں چاہیے پھر منام، میرے خواب میں دیکھا بیٹا نے تجھے ذبح کر رہا۔ تو یہ اطاعت ہے جس کو خدا بندے میں مسلمان میں دیکھا جاتا ہے۔ وہ اطاعت کیا تھی؟ فرمایا قالا یا ابا تفعل ما تؤمر، اے باپ کو کر گزر۔ بھائی ادھر لفظ آتے ہیں متومر، جس کا تجھے حکم ہے۔ بھائی وہ ابھی تو خواب ہی آیا تھا کہ خواب کو قرآن کہتا ہے کہ بنا دینا ہو یا ابراہیم ہو قد صدقت الرؤیا، ابھی حکم نہیں ہوا بھائی، ابھی تو خواب ہی آیا تھا۔ بھائی خواب پر ابراہیم نے عمل کر کے دکھا دیا، ابھی حکم بھی نہیں آیا تھا۔ اور بیٹا یہ کہتا ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے باپ وہ کر گزر، تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ جو بھاگ جاؤں گا چھری کے لیے، میں ایسا نہیں ہوں جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں سرتابی دکھائے گا۔ یہ وہ تربیت تھی ابراہیم کی، یہ وہ طرح تھا، یہ وہ تعلیم کا اثر تھا جو ابراہیم نے اپنی اعلی اولاد کو دکھایا ہے۔ بھائی یہ تربیت کی بات ہوتی ہے نا، بھائی خلوص یہ ہے ابراہیم میں، اطاعت ہے اسماعیل میں۔ فرمایا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور پھر کیا ہوا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، بیٹے کو لٹا دیا۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے کہ باپ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ، تاکہ باپ بیٹے کی آنکھیں ملے تو محبت کے جوش میں کہیں خدا کے حکم کو نہ چھوڑ دیا جائے۔ رسیوں سے میرے ہاتھ کو باندھ دے، میرے پاؤں کو بھی باندھ دے، تاکہ اللہ کے حکم میں آسانی ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اسماعیل کو لوگ کہیں کہ بھاگنے والا تھا، نہیں۔ اور پھر فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، ایسے لٹا دیا، بلکہ اس حد تک فرمایا کہ آنکھوں سے آنکھوں کو بھی جدا کر دو، ایسے لٹا دو، اور اوپر چھری چلا دو اللہ کے حکم سے۔ بھائی چھری وہ یاد نہیں ہے؟ بھائی ابراہیم کو پتا تھا کہ چھری نہیں چلے گی، اس طریقے ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا، بھائی ایسا خیال لانا بھی کسی کے آدمی کے ذہن میں اب بات ہو کہ ابراہیم کو خبر تھی چھری نہیں چلے گی، نہیں، ابراہیم دل سے نیت سے 100% اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔
کوئی آدمی کہے کہ ابراہیم کو پتا تھا چھری نہیں چلے گی اس وجہ سے چھری چلا دی، نہیں، اللہ کا حکم ایسا ہے، ابراہیم ایک دفعہ نہیں، اسماعیل ایک دفعہ نہیں، صلوات اللہ تعالی علیہ ہزاروں بار اللہ کے حکم پر جس جگہ پر اللہ نے حکم دیا ابراہیم اسماعیل وہاں پہ کود پڑے، نہ دیکھا نہ تو دیکھا۔ بھائی اتنا بڑا پیغمبر جس کی آل اولاد میں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا، بنی اسرائیل کے 70,000 نبیوں کو پیدا کیا، بنی اسحاق میں سے 40,000 نبی پیدا ہوئے، اور اسماعیل کی شاخ میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اتنا بڑا پیغمبر جہاں پہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی زیادہ آزمائے۔ یہ سزا یوں کرتے ہیں، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ ابراہیم میں نے تو حکم نہیں دیا، میں نے تو خواب ہی دکھایا تجھے، تو نے خواب کو سچا کر دکھا دیا۔ یہ حکم تو بات کی بات ہے، بھائی اللہ کے حکم پر نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ وہی نبی کے لیے ایک پیغام اور ایک خواب کے ذریعے سے، تو قرآن تو یہی کہتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھا دیا۔ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، کیسی بڑی سزا دی۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بہت بڑی آزمائش ہے۔ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں ہم نے بہت بڑی قربانی دی، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بچا لیا اور اس کے بدلے میں ایک دمبا جنت سے مینڈا لے کر آیا ابراہیم کو۔ بھائی حقیقت میں تو ابراہیم نے، اب یہ خدا کی مرضی ہے، ابراہیم کی قربانی کو قبول کیا، اسماعیل کی قربانی کو قبول کیا، بات کو سمجھ رہے؟ اب یہ خدا کا حکم ہے، وہ جیسے چاہے کرے۔ ابراہیم کو سچا پایا، اسماعیل کو سچا پایا، بس پر پھر کتاب اسماعیل اللہ کانا صادق الوعد، اور یہ کتنا بڑا لفظ ابراہیم کے لیے۔ ابراہیم کا ذکر کرو، صدیق النبی کیا سچا نبی ہے، اسماعیل کا ذکر کرو اپنے وعدے میں سچا تھا۔ بھائی یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ کے ساتھ اسماعیل نے کیا تھا، اس کو پورا کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ بھائی اتنی قربانیاں جو دی، اللہ فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ یہ دیکھو قرآن کیسی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، ان نبیوں کے کتنے فضائل بیان کرتا ہے، ان کی صداقت، ان کی عظمت کو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، تلاوت کرو ابراہیم کے بارے میں۔ یہ قرآن پاک میں یہ ساری سیرت نبیوں کی وابستہ ہے۔ ابراہیم بنی سے ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بھائی یہ ساری قربانیاں جو کچھ بھی ہے، یہ نبیوں نے وصیت کی، تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا سارے لوگ۔ بھائی یہی ہے نا، ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق۔ جب یعقوب علیہ السلام موت حاضر ہوئی اور سارے لوگ بیٹھے ہیں، بیٹے پوچھا تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو الہ بناؤ گے؟ یہ تربیت ہے یعقوب کے اپنے بیٹوں کے لیے۔ فرمایا اے یعقوب ہم تیرے خدا کی عبادت، ابراہیم کے اسحاق کے خدا کی عبادت کریں۔ بھائی یہ لیگسی ہے نا، یہ ورثہ ہے،
آپ بندے یہ کہ کہتے ہیں جائیداد چھوڑ جاؤ، بڑے بڑے عہدے چھوڑ جاؤ اولاد کے لیے، یہ پیغمبروں کو فکر نہیں۔ لا تموتن الا وانتم انا حسانا من عبادنا المخلصین اللهم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ یہ یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اسلام کی حالت میں موت دینا نیک بندوں کے ساتھ ہمارا شمار۔ میرے بھائیوں، یہ پیغمبروں کا درخت ہے۔ پیغمبر ایسے ہوتے ہیں جن کو خدا چن لیتا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی پیغمبر نہیں بنتا، اپنی عبادت سے کوئی پیغمبر نہیں بنتا۔ کوئی آدمی کہے کہ بھائی 1,00,000 سال عبادت کر لو، 1 کروڑ سال عبادت کر لو، تم نبی بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، نبی ایک دن بھی عبادت نہ کرے تو اللہ جس کو نبی بناتا ہے وہ نبی، اور نبیوں کے برابر کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، جتنے نبی ہیں یہ سب کے سب پوری نسل انسانیت پر فضیلت والے ہیں، اور کوئی آدمی پیغمبر کے مقابلے میں نہیں، کوئی آدمی نبیوں کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ اللہ نے چن لیا آدم کو، ابراہیم کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، آل محمد کو۔ اب خدا جس کو چنتا ہے ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آتا۔ اور یہ قربانیاں ہیں، اللہ نے ابراہیم کی قربانی کو قبول کیا، اسماعیل کی قربانی کو قبول کیا، اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک اس کو زندہ رکھا۔ ایک ایک عمل کو صفا مروہ میں چلنا حاجرہ کا اللہ نے قیامت تک زندہ رکھا۔ رکھا کہ نہیں؟ اس کو کنکریاں ماری شیطان کو، وہ ابھی تک زندہ رکھا۔ مزدلفہ میں قیام کیا، آج تک زندہ رکھا۔ عرفات میں ٹھہرو، آج تک زندہ رکھا۔ بھائی یہ خدا کی توحید کی نشانیاں ہیں جو ابراہیم نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دے کر پوری، اور اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر ان چیزوں کو باقی رکھا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جتنے اعمال ہیں اللہ نے سب کو زندہ رکھا۔ اور یہ قرآن کہتا ہے کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا۔ کروڑوں رحمتیں، اربوں کروڑوں رحمتیں وہ ابراہیم پر، آل ابراہیم پر۔ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، سب سے بڑا رکن نماز کا ہے۔ اگر آپ نماز میں ابراہیم آل ابراہیم پر درود نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز کامل نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام شافعی فرماتے ہیں جو نماز کے اندر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز کامل نہیں ہے، دوبارہ نماز کو پڑھے۔ یہ آدمی غلط کہتے ہیں کہ جو درود پاک نہیں پڑھتا اس کی نماز ہو جائے گی۔ نماز نہیں ہوتی جب تک محمد پر، آل محمد پر، ابراہیم پر، آل ابراہیم پہ درود نہیں پڑھا جائے گا۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب تک نبی کا وسیلہ تمہاری نماز میں نہیں جاتا تمہاری نماز تمہارے منہ پہ دے مانی جائے۔ عبادت خدا کی ہے، تعظیم مصطفیٰ کی ہے۔ عبادت خدا کی ہے، سنت میرے پاک رسول کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھو دعا کو جو ابراہیم نے پڑھی تھی، خانے کعبے کو آواز کیا، خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز پہ قائم رکھ، میری آل اولاد کو نماز پر قائم رکھ۔
ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. بھائی جو نماز پڑھنے والے ہیں تیرے بیٹے ابراہیم اسماعیل کی دعا ہے. تم نماز کو چھوٹا سا عمل سمجھتے ہو، نماز پڑھنے والے کے پیچھے ابراہیم علیہ ابراہیم کی دعا ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہے. جس نے خانے کعبے کو ایک نظر دیکھا، میرے پاک نبی کا فرمان ہے، ایک نظر دیکھنے سے اللہ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آپ کہتے بھائی آپ کا پیسہ لگ جائے گا. فرمایا جس نے حج نہیں کیا زندگی میں پیسہ ڈالے سے جاؤ، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یہ بات ہے نا میرے بھائیوں. اللہ جس کی توفیق دے اسے کرنا چاہیے. قربانی کی توفیق اللہ دے اسے کرنا چاہیے. اچھا جانور تو اللہ کے راستے میں فرمایا پل صراط میں کام دے گا تمہاری سواریوں کے لیے. والبدنا جاننا لكم من شعائر الله واذكروا اسم الله عليها صفا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قربانی کا گوشت خود بھی کھا، فقیروں کو بھی کھلاؤ، جو قناعت کرنے والے ان کو بھی کھلاؤ. والمعتر جو بھیک مانگنے والے ان کو بھی کھلاؤ. فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ، محتاج فقیروں کو غریبوں کو بھی کھلاؤ. ایسے ہے نا اللہ کے راستے میں جو قربانی کرے گا اس کے ایک ایک بال کے برابر اللہ پوری زندگی اس کی نیکیاں لکھتا رہے گا. جانور کے اندر سے جتنا خون نکلا ایک خون کے قطرے کے بدلے میں اللہ بندے کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھتا ہے. میرے بھائیوں سب سے بڑا صدقہ یہ ہے تم اللہ کے راستے میں سنت ابراہیمی پر عمل کرو. اور اللہ نے پیسہ دیا ہے. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، بعض آدمی کہتے ہیں بھائی قرضہ بڑا ہے. اگر قرضہ آپ اتار دیتے ہیں پیسہ آنے والا ہے، بھائی کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ قربانی کے لیے اپنے آپ کو وہ بھی لوگ ہیں نا جو 5-5 لاکھ روپے کے جانور کرتے ہیں بھائی، تو ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ نشیرہ اندوز ہے، رشوت خور ہے. بھائی ہمیں تو حسن ظن چاہیے، سب کے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو آپ کہیں گے بھائی وہ 50,000 کی قربانی کرتا ہے اس کا پیسہ ناجائز ہے. نہیں، آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے کچھ بھی. جو بھی بڑھ چڑھ کے اللہ کے راستے میں قربانی دے گا اللہ اس کی جزا دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ واہ کرو.